ہمارے ساتھ تو جو معاملات پیش آ رہے ہیں وہ بڑا ایک خوبصورت جملہ جو آگے آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اور میں آپ کے سامنے وہ ذکر ضرور کروں گا، وقت اگرچہ بالکل مختصر ہے تو آپ کے سامنے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ آج ہماری پریشانیاں کیوں ہیں، آج ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر وراق، یہ بھی بزرگ گزرے ہیں، آپ نے بیان فرمایا الناس ثلاثۃ، لوگ تین قسم کے ہیں، اس دنیا میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ العلماء، ایک صف ہے علماء کی جو علم رکھنے والے ہیں، خواہ وہ دنیاوی علم ہے، خواہ وہ دین کا علم ہے، خواہ وہ روحانی علم ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز کا علم ہے، ایک طبقہ ہے علماء کا۔ والامراء، ایک طبقہ ہے امیروں کا، یعنی جن کے پاس کوئی نہ کوئی منصب ہے، جس کے پاس کوئی نہ کوئی اقتدار ہے، ایک طبقہ ان کا ہے۔ والفقراء، اور ایک طبقہ ہے فقیروں کا، مانگنے والوں کا، غریب لوگوں کا، یہ تین طبقات ہیں۔ اب فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاء فَسَدَ الطَّاعَةُ وَالشَّرِيعَةُ، جس وقت علماء میں فساد آ جائے، علماء حق نہ رہے، علماء حق بیان کرنے والے نہ رہیں، علماء کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں حق بیان کرنے کی وہ نہ رہیں، علماء بجائے اس کے کہ لوگوں کو جوڑتے ہیں یہ لوگوں کو توڑنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک دین پر جمع کریں یہ لوگوں میں فرقے ڈالنا شروع ہو جائیں۔ اب جب علماء میں فساد آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی فساد آئے گا۔ ان میں فساد آ گیا، لوگ شریعت سے بھی دور ہو جائیں گے، لوگ شریعت پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جنہوں نے شریعت بتانی تھی ان کا اپنا حال یہ ہے، جنہوں نے جوڑنا تھا، ان کو ایک دین پر رکھنا تھا، وہ خود فرقے بنا رہے ہیں، جنہوں نے ان کے درمیان سے نفرتیں ختم کرنی تھی وہ تو خود نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ جب علماء میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر شریعت کا بھی فساد پیدا ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَ الْأُمَرَاءُ فَسَدَ الْمَعَاشُ، جب امراء میں، منصب والوں میں، اقتدار والوں میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے معاش میں، معیشت میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ معیشت کسی کھاتے کی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے۔ کیوں؟ وہ سارے منصب والے چور ہیں، ہر بندہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے، ہر بندہ اپنا اکاؤنٹ بھر رہا ہے، ہر بندہ اس کے خزانے اپنے بھرے ہوئے ہیں، عوام بیچاری بھوک سے، غربت سے خودکشیاں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور اس ووٹ دینے والے کا ہے جس نے ان فسادیوں کو اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، جس نے خود ان فسادیوں کے ٹولے کو اپنے اوپر برداشت کیا ہوا ہے، جو پیٹرول کی قیمت سنتے ہی بجائے یہ کہ ان کے گھروں کا گھیرا کرے اور جا کر ان کے خلاف احتجاج کرے، وہی سارا رش جا کر پمپ پر لگ جاتا ہے کہ کل کو مہنگا ملے گا آج سستا ہی لے لو۔ جب فساد ان امراء میں پیدا ہو جائے تو معیشت میں بھی فساد آئے گا، ہماری معیشت بھی اسی لیے تباہ ہو رہی۔ اور تیسری بات، وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ، جب فقراء، وہ پیر، وہ مرشد، وہ لوگوں کو ہدایت کرنے والے، وہ لوگوں کو دین سکھانے والے، علماء کا کام کیا تھا؟ شریعت بتانی تھی۔ فقیروں کا، پیروں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے اخلاق سنوارنے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ فَسَدَ الْأَخْلَاقُ، جب دیکھو کہ زمانے کے فقراء، وہ پیر، کام جن کا یہ تھا اپنے مریدوں کو اخلاق سکھاتے، کام جن کا یہ تھا کہ عالم نے حضور کا قول بتایا ہے، میں حضور کی سنت ان کو عمل کر کے بتاؤں، تو جس کا کام یہ تھا اب اس کا کام کیا ہو گیا ہے؟ اس کے پاس پراڈو ہے، اس کے پاس لینڈ کروزریں ہیں، اس کے پاس کئی دیہات کی ملکیت ہے۔ یہ ساری زمین جو نظر آ رہی ہے نا ہمارے پیر صاحب کی ہے، یہ ساری زمین جائیداد ہمارے پیر صاحب کے، اتنے پنڈ، اتنے گاؤں ان کی ملکیت ہے۔ جب پیروں کا یہ حال ہو جائے گا تو لوگوں کے اخلاق کا بھی یہ حال ہو جائے گا کہ کوئی کسی کی ذرا سی بھی بات سننا وہ گوارا نہیں کرتا، درگزر کرنا، صبر کرنا، یہ ذرا سی بات پر قتل ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم میں وہ اخلاق نہیں، ہم میں وہ صبر نہیں ہے۔ ان اولیاء کا نام ہم لیتے ہیں، کل بھی کوئی عرس پہ ہم گئے ہوں گے اور آگے عرس آ رہے ہیں، ہم نے جانا ہے،
آگے سارا سال کسی نہ کسی کا عرس میلہ رہے گا، ہم جاتے رہیں گے، لیکن ان اولیاء کی سیرت کو کس نے اپنانا ہے؟ کیا خالی ان کے عرس منا کر، خالی ان کی محافل کر کے، خالی اتنا دور جا کر ہم وہاں سے حاضری دے کر آ جائیں؟ حاضری صرف ان کے مزار پر نہیں دینی، ان کی وہ جو تعلیمات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، وہ کس طرح اپنے رب کے قریب ہوئے، رب نے ان کو اپنا مقام کس لیے بخشا۔ آج آپ دیکھتے ہیں محمود غزنوی بھی بادشاہ ہی تھا، اس کا بڑا ایک نام ہے، جانتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں اس کے مزار پر، کتنے لوگ، کتنا رش ہوتا ہے اس کے دربار پر، اس کی قبر پر، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ نہ ہی کوئی بادشاہ تھا وقت تھا، نہ ہی کوئی وزیر تھا کسی بادشاہ کا، نہ ہی آگے کوئی مشیر تھا، لیکن ساری دنیا اس کا نام جانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے بادشاہ کے ساتھ نہیں تھا، کائنات کے بادشاہ کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی ساری تفسیر ہی یہی ہے۔ رب فرماتا ہے میرا ذکر تم کرو، تمہارا ذکر میں کروں گا، 1000 سال بھی تمہیں گزر جائے گا، تمہارا نام لینے والے پھر بھی زندہ ہوں گے۔ ایک ہم ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی، ایک ہم ہیں، ہمیں اپنے پردادا کا نام نہیں آتا، آگے اوپر تو دور کی بات ہے، ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی اپنے دادا کے پردادا کا نام بتا دے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ شاید کوئی ایک ہو جس نے کہیں گھر میں کسی ڈائری میں کسی کتاب میں لکھا ہو۔ ہمارا حال یہ ہے، جن کی اولادیں ہم ہیں، آج ہمیں ہی ان کا نام نہیں پتا، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، جن کے دل میں رب کا خوف تھا، جنہوں نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو زندہ کیا اپنے عمل کے ذریعے، 1000 سال گزر گیا، اس شخص کی نا اولاد تھی۔ آج دنیا میں سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک بھی بندہ نہیں ہے جو ان کے سلسلے سے ہو، گدی نشین ہوں گے وہاں پر، اولاد میں سے ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں جو ماننے والے ہیں اور جو نہیں مانتے، کوئی ایسا ایک شخص بتائیں جس کو پتہ نہ ہو کہ لاہور میں رہتا کون ہے۔ یہ ساری کمال، یہ ساری کرامات، یہ ساری فضیلت، یہ ساری عظمت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر تم کرو، تمہارا ذکر میں کروں گا۔ تو آج بھی رب نے ان کا ذکر، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ صرف محبت پر نہ رہیں، ساتھ میں ان کے اعمال، ان کے اخلاق کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب انہوں نے کس لیے لکھی؟ تاکہ ہم اگر دنیا سے چلے جائیں، ہمارے بعد میں آنے والوں کو پتہ ہو کہ ہم جس مقام پر پہنچے، اللہ نے جو ہمیں عزتیں دی ہیں۔ اب یہ لکھتے وقت تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ 1000 سال بعد بھی میرا کسی ممبر پر بیٹھ کر ذکر ہو رہا ہوگا، لکھتے وقت تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ 1000 سال بعد بھی مجھے کوئی جانتا بھی ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں رب نے ان کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت